ڈاکٹر صاحب بات کریں گے سوڈان کی. سوڈان میں صدارتی محل کی جانب جو مارچ کر رہے تھے لوگ، ان کے اوپر بے ایمانہ تشدد کیا گیا. تو آخر کیا وجہ کہ یہ فسادات جو ہیں، یہ ایک انارکی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہاں پہ؟ یہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. وہاں پہ ملین مارچ کی کال دی گئی، لوگوں نے خرطوم کی طرف مارچ شروع کیا، مظاہرین کے اوپر شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، بہت زیادہ تشدد کیا گیا. اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا کہ سوڈان کے آرمی چیف اور ان کے وزیر اعظم کے دوران کچھ ساز باز ہوئی. ان کا جو آرمی چیف ہے، غالباً اس کا نام عبد الفتاح البرہان ہے، اور وزیر اعظم، ان دونوں کے درمیان کچھ مذاکرات ہوئے، کوئی گٹھ جوڑ ہوا جس کی عوام کو خبر ہوئی اور وہ اسے روکنے کے لیے میدان میں اتر آئے. اب آپ یہ دیکھیں کہ صلیبی دنیا ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف مصروف عمل رہتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سوڈان میں صلیبی افواج اتاری گئیں، اس کے بعد سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ عیسائی سوڈان ہے اور یہ مسلم سوڈان ہے. اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت کے حق میں سوڈانی فوج ہے، جبکہ گورنمنٹ یا پارلیمنٹ اس وقت تک ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ اسرائیلی نواز آرمی حکومت کے ساتھ مل کر اسرائیل کو مزید بینیفٹس دے گی، اور الٹیمیٹلی اسرائیل اور صہیونی ریاست مضبوط ہوتی چلی جائے گی، مسلم ریاستیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی. تو جب یہ صورتحال پھیلے گی تو عوام کب تک برداشت کریں گے؟ دیکھیں، حکومت بے شک اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، سوڈان کی فوج کی اکثریت اسرائیل کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، ان کے کوئی فائنینشیل گینز ہوں گے، ان کے کوئی ایسے بینیفٹس ہوں گے جسے وہ اس کے ذریعے کیش کرنا چاہتے ہیں. مگر مسلم تو پھر مسلم ہے، وہاں کے عوام جو ہیں وہ کچھ نہ ہونے کے باوجود، انتہائی تنگی ترشی کے باوجود، کسی قسم کے مالی مفاد کے اوپر، مالی لالچ کے اوپر خود کو، اپنے ضمیر کو، اپنے ایمان کو بیچنے کے اوپر تیار نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کا بائیکاٹ کیا جائے، ہمیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے. جبکہ سوڈانی گورنمنٹ اور سوڈانی آرمی اب یہ چاہ رہی ہے کہ یہ سٹیپ اٹھا لیا جائے. تو یہ سارے کے سارے مظاہرے اس سٹیپ کو روکنے کے لیے. بالکل ٹھیک. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب سوڈان کے اندر مصطفیٰ کمال والی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اب مصطفیٰ کمال کا تو یہ تھا نا کہ چلو اس نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، یہ اسے عیسائی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان خود، ہاں، مسلمان خود نہیں، مسلمانوں کے اندر موجود غدار. پہلے یو این کی فورسز اتار کے سوڈان کے مسلم اکثریتی والے علاقے کو علیحدہ کر دیا گیا اور عیسائیوں کو ایک علاقہ دے دیا گیا، اور اب چاہتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا اسرائیل کی جھولی میں جا گرے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک خبر اور ہے کہ بھارت کی ایک ریاست ہے اتراکھنڈ، وہاں پر مشتعل ہجوم نے چرچ پر حملہ کر دیا. مسلمانوں کا تو چلے آئے روز سننے میں آتا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں ہے. بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو کچلا جائے، مسلمانوں کے بعد جو دیگر اقلیتیں ہیں جس میں کرسچین ہیں، بدھسٹ ہیں، انہیں کچلا جائے. تیسرے نمبر پر انڈیا ہی کے رہنے والے ہندو جو دلت ہیں، جنہیں ہم شودر کہتے ہیں، انہیں کچلا جائے. اور چوتھے نمبر پر ان لوگوں کو کچلا جائے جو مکمل ہندو ہیں مگر وہ ایسے ہندو ہیں جو سینسیبل ہیں، جو ان کے ظلم کی حمایت نہیں کرتے، انہیں بھی کچل دیا جائے. مکمل ایک فاشسٹ ریاست بنائی جائے. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ آر ایس ایس کے گنڈے مکمل طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ کو مودی کی جماعت جو ہے وہ ان کی سپورٹ کرتی نظر آئے گی. آپ کو بھارت کی عدالتیں ان کی سپورٹ کرتی نظر آئیں گی. یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب یہ ہنگامہ ہو گیا، چرچ کو جلا دیا گیا، تو انہیں بیلنس کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ عدالت نے چرچ جانے والوں پر کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے مقدمات لگا دیے، ان پہ توڑ پھوڑ کے لگا دیے. آپ کو پنجاب میں پتہ ہے کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے یا چھوٹے شہروں میں، بڑوں میں بھی ہوتا ہوگا، جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک آدمی کو مارا جاتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، پھر وہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے تھانے چلا جاتا ہے کہ دیکھو مجھے مارا گیا، میرے زخم آ گیا، میرا دان ٹوٹ گیا، میرا سر پھٹا ہوا ہے، خون نکل رہا ہے. اب دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنے کسی بندے کو خود زخمی کرتی ہے، اسے کوئی بلیڈ پھیرتی ہے، اسے 2-4 ڈنڈے مار کے نشان پیدا کرتی ہے، اسے پھر جا کے وہ بھی اس کا میڈیکل کرواتے ہیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ لیتے ہیں کہ یہ بھی مضروب ہے، اس کے خلاف برابر کا پرچہ کراتے ہیں تاکہ دونوں کی صلح ہو جائے. بالکل ٹھیک. اس وقت انڈیا میں بھی یہی ہوا کہ چرچ پر حملہ ہوا، تو جب چرچ والوں نے بلوائیوں پر حملہ ایف آئی آر درج کروانے کی بات کی تو عدالت نے نہ صرف انہیں سپورٹ کیا بلکہ جو مقدمہ درج کروانے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے، ان پر بھی مقدمہ کیا جائے. اب چیزیں بیلنس ہو جائیں گی. اچھا، انڈیا کے ساتھ ساتھ یہاں دنیا کا بھی ایک مکروہ چہرہ سامنے آیا. ہم یہ سمجھتے ہیں، یا ہم تو نہیں سمجھتے، جو دنیا کے کرسچینز ہیں، مسیحی برادری، جو مسیحی اچھے مسیحی ہیں، وہ ہماری برادری ہے نا، وہ مطلب اب ایک پیغمبر کو مانتے ہیں تو ہم انہیں اقلیت کہتے ہوئے بھی برادری اپنے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. اچھا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ مسیحی برادری کے مفادات کا نگران ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ مسیحی برادری کے مفادات کا نگران ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اور اس طرح کے ممالک ہیں وہ مسیحیوں کے ساتھ دیتے ہیں. پاکستان میں اگر کسی مسیحی کو موت کی سزا سنائی ہے تو پورے کے پورے اکٹھے ہو کر آتے ہیں، اسے بچا کر لے جاتے ہیں، جیسا کہ آسیہ مسیح کا معاملہ، سلمان رشدی کا معاملہ اور کئی معاملات آپ کے سامنے ہیں.
مگر یہاں پر ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اس موقع پر کسی صلیبی ریاست کی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھائی گئی. بیسیکلی یہ کارپوریشنز کی حکومت ہے. وہ کارپوریشنز نے یہاں پر اپنا سودا بیچنا ہے. وہ کیپٹلسٹ کنٹری ہے, وہ کیپٹل گین کرنا چاہتا ہے. بندہ جائے جہاں بھاڑ میں, اس کے خون کا سودا کرتے ہیں. اس وقت تو آپ کا چرچ جلایا گیا ہے. اس وقت تھا کہ امریکہ جس طریقے سے افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا, وہ اس وقت انڈیا پر چڑھ دوڑتا. اس وقت برطانیہ کا کام تھا کہ وہ ان کے معاہدات ختم کر دیتا. فیٹف کا کام تھا کہ اسے بلیک لسٹ میں ڈال دیتی. یو این او کا کام تھا کہ اس کے خلاف ریزولوشن پاس کرتا. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا کام تھا کہ اس کے خلاف شرائط سخت کر دیتے. یہ ایمیزون ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, ان سب کو چاہیے تھا کہ انڈین نیشنلز کو گرے لسٹ میں ڈال کے انہیں اپنے ملک واپس بھیج دے. دس از دا ٹائم. بالکل. اگر یہ پاکستان نے یا کسی مسلم اسٹیٹ نے کیا ہوتا تو یہی ہوتا نا. مگر اس وقت کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. پوری دنیا بھنگ پی کے سوئی ہوئی ہے. چرچ ان کی مذہبی عبادت گاہ کو جلا دیا گیا اور وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے مارا گیا کرسچنز کو, چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کرسچنز کو جلانے کے واقعات بھی آپ کے سامنے ہو چکے ہیں. وہ کچھ نہیں بولے. کیوں؟ کیونکہ انہیں یہاں اپنا مال بیچنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسیحیوں کو بھی اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے. انہیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ان کے حقوق کا بھی محافظ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ ٹرو مسلم اسٹیٹ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ یہ قسم کا دوغلا پن ہو گیا. ہم اگر سیالکوٹ والے واقعے کو دیکھ لیں, اگرچہ چند عناصر کا وہ کام تھا, لیکن اس کی وجہ سے پورے مذہب کو بدنام کیا گیا اور وہاں پہ پورے چرچ کو جلا دیا اور کسی نے کوئی نام نہیں لیا. جی بالکل, دنیا کی پالیسی ہی ہے. اور میں نے آپ کو انڈیا کو تو بتایا کہ وہ سب کو کچلنا چاہتے ہیں. کیا مسلم, کیا عیسائی, کیا بدھسٹ, کیا سکھ, حتیٰ کہ اپنے شجر و دلت بھی انہیں مارنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری, ان کی زبان میں, اونچی جاتی والوں کی حکومت ہونی چاہیے. مگر وہ بیوقوف یہ نہیں جانتے کہ تم باقیوں کو مار دو گے تمہارے کام کون کرے گا.